خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا پسندیدہ پیارا اور معلوماتی پروگرام اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک خاص شخصیت ہوگی، ایک بڑی پیاری پرسنالٹی کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، شو کریں گے کہ جن کی سیرت میں بہت کچھ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا، کہ ان کی سیرت پر ایک ایپیسوڈ کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ ان کی سیرت میں بہت کچھ ہے۔ جی ہاں، آج جن کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں، یہ عالم بھی ہیں، عالم گر بھی ہیں، یہ مدرس بھی تھے، یہ تدریس بھی کرتے تھے، یہ فتویٰ بھی دیتے تھے، یہ راتوں کو عبادت بھی کرتے تھے، یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے، یہ لوگوں کو کثرت سے قرضہ بھی دیا کرتے تھے، اور جو نہیں لوٹا پاتا اسے معاف بھی کر دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ یہ کون تھے؟ انشاءاللہ آپ کو بیان کرتے ہیں کچھ دیر میں۔ آئیے پہلے اچھی نیت تو کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے کچھ نیت کرتے ہیں، جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی کوشش کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ آج کس بزرگ کو یاد کرنا ہے اور کس طرح یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ، جو کروڑوں حنفیوں کے مقتدا ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، انشاءاللہ ان سے متعلق کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا۔ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار عالی وقار، مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں، اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران تھا کہ یہ ضعیف شخص ہیں کون، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرط محبت سے گود میں لیا ہوا ہے۔ اتنے میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی، غیب کی خبریں دینے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت، میری تعجب کی کیفیت کو آپ جان گئے، اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں، یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہو گیا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ
کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو محبت ہے، اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا ممکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی خطا سے محفوظ ہیں۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ، زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جن چینل کے ناظرین، اس واقعے سے جہاں ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کا پتہ لگتا ہے، آپ کی بزرگی کا پتہ لگتا ہے، آپ کے مقام و مرتبے کا پتہ لگتا ہے، وہی یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی سوہڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے دلوں کے حالات سے بھی خبردار ہیں۔ جبھی تو خواب میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں پیدا ہونے والے سوال کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں۔ یہ تو خواب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عطائے خداوندی سے اپنی حیات ظاہری میں بھی کئی غیب کی خبریں ارشاد فرمائی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی شان ہے، اللہ نے آپ کو کیسا عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ناظرین اکرام، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ جیسا مقتدا رہنما اور پیشوا عطا فرمایا۔ میرے آقا کی غیب کی خبر سنیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، لو کان العلم بالثریا لتناولہ اناس من ابناء فارس، یعنی علم اگر ثریا پر معلق ہوتا تو اولاد فارس سے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات مراد ہے۔ اس میں اصلاً شک نہیں ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل فارس میں سے کوئی شخص علم میں ان کے رتبے کو نہ پہنچا، بلکہ ان کے شاگردوں کے علمی مرتبے تک بھی کوئی نہ پہنچ سکا۔ اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا معجزہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی، جو ہونے والا تھا اسے بیان فرما دیا۔ ناظرین اکرام، یہ بات اظہر من الشمس و ابین من الامس، یعنی سورج سے زیادہ روشن اور روز گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہو گئی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطائے الہی سے علم غیب ہے۔ جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی زبردست علمی قابلیت و صلاحیت کی خبر ارشاد فرما دی۔ اب جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ظہور بھی ہوا۔ میرے آقا نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس دنیا میں تشریف لائے اور 400 آپ کی علمی شہرت کے ڈنکے بجنے لگے۔ ہر طرف
علم کی روشنی پھیل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی اسم گرامی نعمان کے لغوی معنی کو دیکھیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی نظر آتے ہیں، اس میں بامسمى نظر آتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر حیتمی مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نعمان ہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام میں بھی ایک لطیف بات موجود ہے، وہ یہ کہ نعمان کی اصل ایسا خون ہے، نعمان کی اصل ایسا خون ہے جس سے انسانی جسم کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، انسانی جسم کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نعمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی فقہ اسلامی کی بنیاد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان کا ادب نصیب کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ مختصر سا تعارف اور حیات مبارک کے چند گوشے بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر پا کر 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وفات پائی، اور آج بھی بغداد شریف کے قبرستان خضران میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں، جی ہاں بلند مرتبہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی ناظرین اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ اکرام سے ملاقات کا شرف حاصل فرمایا، اور بعض صحابہ اکرام سے براہ راست سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ مبارک اوصاف بھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیئت و حالت، چہرہ، لباس اور جوتے اچھے ہوا کرتے تھے، اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا لباس بھی اچھا ہوتا تھا، آپ کی جو وضاحت ہے وہ بھی اچھی ہوا کرتی تھی، جوتے کپڑے سب کچھ اچھے ہوتے تھے، خوشبو کا آپ استعمال کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس کی مدد بھی فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قد مبارک تھا درمیانہ تھا، تمام لوگوں سے زیادہ احسن انداز میں کلام فرماتے اور کثرت سے خوشبو استعمال فرمایا کرتے۔ جب باہر تشریف لاتے تو اچھی خوشبو والے سے پہچانے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، امام اعظم ابو حنیفہ کا اسکیجول کیا تھا، آپ کا شیڈیول کیا تھا، کس انداز میں آپ کا دن گزرتا تھا، ایک حنفی کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ سنیے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن بھر علم دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر کرتے تھے۔ حضرت مسعر بن کدام
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے۔ اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے، یعنی نماز کا وقت ہوا اور آپ نماز کے لیے تشریف لے جا سکے۔ بعد نماز عشاء آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دولت سرا یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سادہ سے لباس میں ملبوس ہو کر، یعنی سادہ لباس پہنا، خوب خوشبو لگا کر، فضا مہکاتے ہوئے، اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ اب در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل یعنی گزرے ہوئے کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس یعنی ٹیچنگ کا سلسلہ جو آپ کا تھا وہ جاری رہا۔ میں نے سوچا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت تھک گئے ہوں گے، اتنا ٹائٹ شیڈیول تھا آپ کا، ضرور آپ تھک گئے ہوں گے، آج رات تو ضرور آپ آرام فرمائیں گے۔ مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، پھر تیسرا دن آ گیا، تیسرا دن اور رات بھی آپ کا اسی طرح گزرا۔ میں بے حد متاثر ہوا، بڑا خوش ہوا اس معاملے کو دیکھ کر، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مسجد میں ہی مستقل قیام اختیار کر لیا، میں پرماننٹلی وہیں رہنے لگا۔ میں نے اپنی مدتی قیام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ یعنی میں نے جب تک میں آپ کی خدمت میں رہا میں نے یہ دیکھا کہ آپ دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور رات ساری رات جو ہے وہ عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ البتہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کچھ دیر ریسٹ کرتے تھے، کچھ دیر آرام فرما لیا کرتے تھے۔ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس عظیم شخصیت کا اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں، یہ صرف عابد، زاہد، شاکر اور اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنے والے ہی نہیں تھے، یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، آپ ایک بڑے تاجر بھی تھے۔ میں آپ کو اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ درس و تدریس اور عبادت رب ذوالجلال کے ساتھ ساتھ حصول رزق حلال کے لیے بھی آپ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بھی لوگوں سے بھلائی، خیر خواہی اور شرعی اصولوں کی نہ صرف خود پاسداری فرمایا کرتے بلکہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، گویا ان کے پارٹنر تھے اور انہیں مال تجارت بھیجا کرتے۔ ایک بار ان کے پاس کچھ سامان بھیجتے ہوئے فرمایا، اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، کچھ نقص ہے، کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو، اسے سیل کرو، بیچو تو عیب بیان کر دینا، وہ جو کمی ہے، جو کمزوری ہے اس میں وہ بیان کر دینا۔ حضرت سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ نے مال تجارت فروخت کر دیا، وہ بیچ دیا، اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ اب بیچا ہے تو کس کو بیچا ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ پتہ لگا کہ انہوں نے عیب دار چیز بیچ دی اور لینے والے کو بتایا نہیں، اچھا اب جس کو بیچا ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلا کہ کس کو بیچا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہی انداز تھا جو ایک متقی شخص کا ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متقی، بلکہ متقیوں کے سردار کہہ لیں، کہ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی جو قیمت تھی اس کو صدقہ کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں ڈرنے والے کہ پتہ نہیں، یعنی شبہات جس میں شک ہو اس چیز سے بھی متقی جو ہوتے ہیں وہ بچتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، امام اعظم کی کیا شان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شریک تجارت یعنی آپ کے پارٹنر نے بھولے سے عیب دار چیز بیچ دی تو آپ اس کی قیمت اپنے استعمال میں نہیں لائے،
بلکہ صدقہ فرما دی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، 100 کروڑ افسوس، کہ ہمارے معاشرے میں بھولے سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھا کر، عیب چھپا کر چیزیں فروخت کر دی جاتی ہیں، بیچ دی جاتی ہیں۔ ہماری اخلاقی حالت تو اس قدر گر چکی ہے کہ اگر ہمارا بچہ جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر کسی کو لوٹنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم اسے ایک شاندار کارنامہ سمجھتے ہیں، اس پر بچے کو شاباشی دیتے ہیں، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں اور داد تحسین دیتے ہوئے اس قسم کے جملے کہتے ہیں کہ بیٹا تم بھی سیکھ گئے، تمہیں کاروبار کرنا آ گیا، تم سمجھدار ہو گئے۔ اس طرح کے جملے بچوں کے سامنے بولے جاتے ہیں جس سے وہ اپنے اس غلط کام میں، غلط انداز میں اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسے موقع پر تو ہمیں اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے، اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہیے کہ بیٹا آپ نے جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے وبال سے ہمارے کاروبار و مال میں زوال آ جائے گا اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو کر کہیں عذاب الہی کے حقدار نہ ہو جائیں۔ دھوکہ دینے والے کو اس حدیث پاک پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کمال کی حدیث پاک ہے، کمال کی حدیث پاک ہے۔ تو بھلا وہ کون شخص ہوگا کہ جو اپنے لیے یہ پسند کرے گا کہ مجھے ملاوٹ والا مال دیا جائے، مجھے ملاوٹ والا مال ملے، مجھے دھوکہ دے کر یا جھوٹ بول کر مال دیا جائے، مجھ سے سود لیا جائے، مجھ سے رشوت لی جائے، میرے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر میری جیب ہی خالی کر دی جائے۔ یقیناً کوئی شخص اپنے لیے یہ باتیں پسند نہیں کرے گا، کوئی بھی اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر گزرے، غلے کا ایک ڈھیر لگا تھا، اس کے قریب سے گزرے تو اپنا ہاتھ شریف اس میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے اس میں تری پائی، یعنی پانی کی وہ تری محسوس ہوئی۔ فرمایا اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش کا پانی پڑ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہر تاجر کو، ہر بزنس کرنے والے کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کاش کہ ہم جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور یہاں جو حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، تو اس سے علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اب ناظرین اکرام، جو حضور کے طریقے پر چلے گا وہی تو جنت میں جائے گا نا۔ جو حضور کو کامل طور پر فالو کرے گا، حضور کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے انداز زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہم سن رہے ہیں اور فیضان امام اعظم ابو حنیفہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ حضرت زمیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں کہ سیدنا امام اعظم سچ بولنے والے تھے، کبھی کسی کا تذکرہ برائی سے نہ کرتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ لوگ تو آپ کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کی یاوہ گوئی پر میرا صبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ کتنا پیارا انداز کہ برائی کرنے والے کو بھی برائی سے بدلہ نہیں دیتے تھے۔ اللہ والوں کی سیرت کو آپ پڑھیں، اللہ والوں کی سیرت، اللہ والوں سے محبت رکھنے والوں سے آپ سنیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے اولیاء کاملین کی سیرت میں ایک بڑا پیارا جس کو کہیں وصف، کوالٹی، خوبی آپ کو یہ بھی ملے گی کہ یہ حضرات برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔
اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا، اگر کوئی ان کو برا بھلا کہتا، اب شبد کا استعمال کرتا، جی ہاں اب شبد کا استعمال کرتا، تو یہ مطلب اس کو پلٹ کر اس پہ کوئی کلام نہیں کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر کرتے تھے اور اپنے کام پر فوکس کرتے تھے، اپنے مقصد پر جو ہے وہ فوکس کرتے تھے اور اسی میں لگے رہتے تھے۔ یہ انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں، کہ یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اور بعض لوگ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریئیکٹ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رپلائی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل بڑا رکھنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا کرے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں سلسلے میں فیضان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر کلام کرنے کی سعادت حاصل کی کہ آپ کی زندگی میں عبادت بھی تھی، ریاضت بھی تھی، تقوی پرہیزگاری بھی، خوف خدا بھی، اور وہیں تجارت بھی۔ یہاں آخر میں ایک پوائنٹ تاجروں کو عرض کرتا ہوا جاؤں گا کہ وہ لوگ جو یہ دنیا میں یعنی تجارت کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تجارت بڑھتی ہے، بزنس بڑھتا ہے، کاروبار بڑھتا ہے، روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، تو ان کی عبادت میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بیلنس کے ساتھ لے کر چلیں، آپ رزق حلال بھی کمائیں، ساتھ میں عبادت بھی کریں، یعنی تجارت بھی ہو اور عبادت بھی ہو۔ اللہ توفیق دے اپنی تجارت کو عبادت بنا لیں۔ وہ کیسے بن سکتی ہے؟ اپنی تجارت کو عبادت بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائیں، حلال کاموں میں خرچ کریں، جھوٹ سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے، خیانت سے اور وعدہ خلافی سے اپنے کاروبار کو بچائیں، لوگوں کی خیر خواہی کریں، جو کمائیں۔ آپ دیکھیں امام اعظم کثرت سے لوگوں کو قرض بھی دیتے تھے، اور جو قرض لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ نہیں لوٹا سکتا، تو امام اعظم ابو حنیفہ معاف بھی فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو اگر نوازا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو قرض بھی دیجیے، قرض حسنہ دیجیے، اس پر سود حاصل مت کیجیے، قرض حسنہ دیجیے، وقت پر وہ لوٹا دے، جو ضروری کاغذ بنوانے ہوتے ہیں، ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے، جو بھی لکھا پڑھی والے کام ہوتے ہیں، وہ قرض دے رہے ہیں آپ اس وقت میں کر لیں، اس کے مطابق کریں، تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ اور جب تک وہ قرض خواہ کے پاس رقم رہے گی، انشاءاللہ اتنی رقم روزانہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کریں انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، پھر کسی بزرگ کا تذکرہ کرنے کے لیے اور ان کی سیرت بیان کرنے کے لیے ہم حاضر ہوں گے، پھر پروگرام لے کر آئیں گے۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، خود بھی یاد رکھیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے، اور اپنے گھر میں اللہ والوں کا ذکر کرتے رہیے، ذکر سنتے رہیے۔ انشاءاللہ دلوں میں ان کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور ان کے بارے میں سن کر عمل کرنے کا جذبہ اور ہمت بھی حاصل ہوگی۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، اور اسے دیکھنے کی دوسروں کو دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام